बाई चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो गुज़िश्ता 3 साल से पाबंद सलासिल हैं, अब उनकी रिहाई और बुशरा बीबी के अस्पताल मुंतकिली के हवाले से पर्दे पर्दा मामलात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब आम हालात में तो ऐसी पिटीशन सीधी रद्दी की टोकरी में जाती हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क में सूरत हाल ये है कि आम हालात नहीं हैं। सियासी और अदालती तौर पर एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, इसलिए फ़िलहाल यहाँ कुछ भी हो सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या एक नया आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है, कोई नया आईनी बहरान दस्तक दे रहा है। इस हवाले से खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपोजिशन जो मुसलसल हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयारियां कर रही है, तो ऐसे में हुकूमत भी कुछ मनसूबाबंदी कर रही थी और हुकूमत को अपोजिशन से निमटने के मामले पर एक मरतबा फिर नाकामी का सामना करना पड़ा है। बज़ाहिर इमरान खान और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हुकूमती मंसूबा खुद हुकूमत के अपने गले पड़ चुका है और अब उससे बाकायदा जांच छुड़ाई जा रही है। इस हवाले से खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं सेरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने का मामला है और आज भी मुल्क की एहतजाज की जो कॉल दी गई थी उसके हवाले से तेज़ी के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत भी हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठी है। हुकूमत भी अपोजिशन से निमटने के लिए मुसलसल कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही थी और अब हुकूमत को अपोजिशन से निमटने के लिए अपना ही बनाया गया एक मंसूबा था जो अब उसके अपने गले पड़ चुका है। गुज़िश्ता दिनों वोटर की उम्र के हवाले से एक मरतबा फिर कुछ खबरें सामने आईं और तजावीज़ दी जा रही थी पार्टी ज़राए के मुताबिक कि अगर इमरान खान के वोटर्स कम करना चाहते हैं तो उनकी जो उम्र है वो आगे बढ़ा दी जाए, वोटर की उम्र। कहा जा रहा था कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसका मुकाबला करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होगा कि वोटर की उम्र की हद 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए। बज़ाहिर हुकूमत की ये कोशिश बैकफायर कर गई है। हुकूमत पिछली मरतबा भी इस मामले से पीछे हट गई थी, जैसा कि कुछ अर्सा पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी और कहा जा रहा था कि ये खबरें सामने लाने का मकसद भी उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अवामी रद्द अमल लेना था। किस किस्म का फीडबैक आता है कि जब इस किस्म के इकदाम किए जाएंगे तो उन पहले से एक किस्म की पेश गोई जो थी अपने पास तैयार की जा रही थी, तो उस वक्त भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और इस मरतबा भी नून लीग की तवक्कुआत के बरअक्स एक मरतबा फिर ये मंसूबा उनके गले पड़ गया है। नजम सेठी के मुताबिक बात सीधी सी है। इनको पता है कि नौजवान तबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सपोर्ट करता है, इसलिए ये नौजवान तबके को ही एक्सक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन बज़ाहिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पीटीआई को सिर्फ अब नौजवान तबका ही सपोर्ट नहीं करता बल्कि ख़ुद नून लीग और पीपल्स पार्टी के सताए हुए जो हैं, ख़ासतौर पे महंगाई के बाद जिस किस्म की महंगाई की लहर आई है इस वक्त मुल्क के अंदर, तो उसके बाद अब इनके अपने जो वोटर्स हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और हाल ही में अब एहसन इकबाल ने भी इसी मामले के ऊपर एक वजाहती बयान दिया है और उनका कहना है कि वोटर की उम्र की हद 18 से 25 साल करने की खबरें बिल्कुल गलत हैं और उन्होंने इन खबरों की सख्ती के साथ तरदीद की है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल वोटर की उम्र की हद 18 से बढ़ाकर 25 साल करने की खबरों को मुखालफिन का प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं और इनकी सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। और ट्विटर अपने एक्स अकाउंट पर जो उन्होंने बयान इस हवाले से जारी किया है उसमें कहा है कि कई सहाफ़ी और लोग जो है ऐसे सवालात उठा रहे हैं कि हुकूमत वोटर की अहलियत के लिए उम्र की हद 18 से बढ़ाकर 25 साल कर रही है। उनका कहना था कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है और ना ही ऐसी कोई कानून साजी की जा रही है। हम पाकिस्तान के नौजवानों पर इत्मीनान रखते हैं और उनके वोट के हक़ को छीनने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मुखालफिन की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम है और अब हमारे मुखालफिन सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन के सहारे ही ज़िंदा हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि वो झूठी खबरें फैलाते हैं और इसके ज़रिए मसाइल बनाते हैं और इस पर अपनी सियासत की दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद इस मामले पर वजाहत करते हुए कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है या मुश्तरका इजलास में ऐसी कोई कानून साजी भी नहीं की जा रही जिससे वोटर की उम्र की हद को 18 साल से बढ़ाकर 25 साल किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के नौजवान हमारे मुल्क का असासा हैं और वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया हैं। वो बासलाहियत भी हैं और अहलियत भी रखते हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सही फ़ैसला कर सकते हैं। एहसन इकबाल ने मज़ीद ये कहा कि लिहाजा मैं इस बात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि ये खबरें जो हैं सिर्फ अफवाह साजी हैं। हमारे मुखालफिन की डिसइंफॉर्मेशन फैक्ट्री की पैदावार हैं जो सिर्फ इस तरह की अफवाहें फैलाकर अपने आप को सियासत में ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। तहम यहाँ पर एहसन इकबाल ये बताना भूल गए कि जो नून लीग की अपने एक अहम हुकूमती रुकन की जानिब से गुज़िश्ता दिनों इस किस्म का बयान आया था जिसमें कहा गया था कि वोटर की उम्र 18 से बढ़ाकर 25 साल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया तो आगे से उनका ये जवाब था कि जी हाँ, ये मामला ज़ेर गौर है और इसको ऊपर गौर किया जा रहा है कि 18 साल से वोटर की उम्र बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए। बहरहाल ये वो मामला है जिसके ऊपर खुद भी
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی بظاہر اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور کہا جا رہا ہے کہ مخالفین کو برداشت کرنا چاہیے، اور جو اگر اختلاف رائے آپ دیکھیں تو اختلاف رائے کا بھی احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ ووٹ کے معاملے میں ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری جانب اب اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں جو کہ ایک پیٹیشن کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ روز ایک ایسی پیٹیشن سامنے آئی جو اگر عام حالات ہوتے تو عام طور پہ ایسی پیٹیشنز جو ہیں وہ سیدھی ردی کی ٹوکری میں جاتی ہیں، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے اندر عام حالات ہی تو نہیں ہیں، سیاسی صورتحال پہ دیکھ لیں یا پھر عدالتی سطح پر دیکھ لیں، بظاہر بہت واضح فرق کے ساتھ ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے اس وقت، اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ غیر معمولی صورتحال صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے ہی ہے، باقی سب کے لیے تو سب کچھ عام حالات کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ ان بظاہر اب اسی غیر معمولی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے کچھ سیاسی مخالفین آمنے سامنے آئے ہیں، اور شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور کی دوستی اور سہیل آفریدی اور ان تینوں کی آپس میں ایک دوسرے سے دوری اب کسی سے ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے۔ بظاہر جب پوری پی ٹی آئی شیر افضل مروت کے خلاف تھی تو اس وقت بھی علی امین گنڈا پور کھل کے ان کے حق میں سامنے آئے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے رہتے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی کو شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں، اور اس کی دلچسپ مثالیں بھی میڈیا کئی مرتبہ دیکھ چکا ہے، اور حال ہی میں دو مواقع ایسے آئے جہاں پر ایک مرتبہ پھر بھرپور طریقے سے ثابت ہوا کہ تینوں ہی ایک دوسرے کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی موجودگی کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ اور پہلا موقع تو وہ تھا جب شیر افضل مروت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پہنچے۔ وہ جیسے ہی پہنچے تو سہیل آفریدی نے جس قسم کے ان کے فیشل ایکسپریشنز تھے اور جس قسم کی ان کی باڈی لینگویج تھی، بظاہر نظر آتا بھرپور طریقے سے وہ شدید ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر آخر تنگ آ کے وہ اٹھ کر ہی فوراً چلے گئے۔ اور پھر اسی طرح سے جب عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال پہلی مرتبہ لایا گیا تھا تو اس کے بعد جو احتجاج یہاں پر شروع ہوا تھا ریڈ زون میں، تو ایک احتجاج خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر بھی ہو رہا تھا، تو وہاں پر جب شیر افضل مروت پہنچے تھے تو اس دن بھی سہیل آفریدی نے یہی کیا تھا کہ وہ آرام سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ کوشش ان کی اس مرتبہ یہ تھی کہ نظروں میں نہ آئیں، تاہم میڈیا کی نظر سے تو بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس دن بھی یہ خبر بنی تھی کہ سہیل آفریدی شیر افضل مروت کے آتے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ پھر علی امین گنڈا پور کی موجودگی میں بھی سہیل آفریدی کچھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بہرحال معاملہ جو ہے اب وفاقی آئینی عدالت تک پہنچ چکا ہے۔ شیر افضل مروت نے علی امین گنڈا پور کو بطور وزیر اعلیٰ بحالی کے لیے آئینی عدالت سے کیا، اور اس حوالے سے درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ایک ایسے شخص نے نامزد کیا ہے جو خود سزا یافتہ ہے اور جیل میں ہے۔ واضح طور پہ اشارہ ان کا عمران خان کی طرف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص ملک کی سیاست کے اہم فیصلے کیسے کر سکتا ہے، لہٰذا علی امین گنڈا پور کو ہٹانا آئین کے مطابق نہیں تھا، اور اگر ان کے عہدے سے ہٹایا جانا غیر آئینی تھا تو پھر سہیل آفریدی کی تعیناتی کا عمل بھی آئینی نہیں ہو سکتا، یہ بھی غیر قانونی ہے۔ اس لیے سہیل آفریدی کو عہدے سے ہٹا کر علی امین گنڈا پور کو عہدے پر بحال کیا جائے۔ اب عام حالات ہوں تو اس قسم کی پیٹیشنز جو ہیں عدالت نے فوری طور پر ان کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیتی ہیں، اور لیکن یہاں پر معاملہ اب مختلف ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے اندر یہ درخواست ہے، تو دیکھنا ہے کہ یہاں پر اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تقرری یا استعفے کی اگر ڈائریکشن بظاہر جہاں سے بھی آئی ہو، قانونی اور آئینی طریقہ کار پورا ہونا چاہیے تھا، جو یہاں پر بھی پورا ہوا ہے، اور علی امین گنڈا پور کو صوبائی اسمبلی کے 90 ارکان نے ووٹ دے کر ہٹایا تھا۔ اور یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ فی الحال ملک کے اندر کیونکہ صورتحال غیر معمولی ہے اور عدالتیں بھی کہیں نہ کہیں اشاروں کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ بہرحال دلچسپ بات یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر علی امین گنڈا پور نے ایک ٹویٹ کر کے صاف کہا ہے کہ میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے عمران خان نے حکم دیا، میں نے عہدہ چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بحالی کی کسی مہم کا حصہ بھی نہیں ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے اگر ان کے استعفے کا جائزہ اس وقت میں جو انہوں نے اس وقت اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا تو اس کے اندر جو ان کے الفاظ تھے علی امین گنڈا پور کے، وہ یہ تھے کہ وہ اپنے لیڈر کے حکم پر اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہے ہیں اور ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ جب استعفیٰ دینے والے کو بظاہر کوئی اعتراض نہیں ہے، پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر شیر افضل مروت بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانی بنے ہوئے، فی الحال کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کا اس معاملے سے، لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ سارا کا سارا مسئلہ صرف اور صرف سہیل آفریدی کے ساتھ اپنی ذاتی ایک ان کی دشمنی کے اوپر مبنی ہے، اور اب معاملہ جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے کٹہرے میں جا پہنچا ہے۔ دوسری جانب عمران خان جو 3 سال سے قید کے اندر ہیں، بظاہر اب ایک بڑی پیش رفت ہو رہی ہے ان کی رہائی کے معاملے کو لے کر اور بشرا بی بی کے اسپتال منتقلی کے معاملے کو لے کر۔ اس مرتبہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ خبر اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے نہیں آئی، بلکہ ایک ایسی شخصیت کی طرف سے سامنے آئی ہے جن کو مقتدر حلقوں کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے بعض دفعہ مقتدر حلقے اپنی جو بھی آنے والی ان کی جو موو ہوتی ہے وہ ان کے ذریعے ہی آگے بتاتے ہیں۔ تو اس شخصیت کے مطابق عید سے قبل بھی ایک بڑی پیش رفت متوقع ہے اور عید کے فوری بعد بھی،
اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بظاہر ایک پیشکش کر دی گئی ہے جس کا جواب عید کے موقع پر ہونے والی ایک ملاقات کے اندر سامنے آنے کا امکان ہے۔ اس مرتبہ یہ شخصیت ہیں انصار عباسی صاحب، اور ان کی جو رپورٹ اس وقت منظر عام پر ہے، اور اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی مقتدر حلقوں کے درمیان خاموش اور پس پردہ رابطوں کے نتیجے میں اعتماد سازی کے اقدامات شروع ہو چکے ہیں۔ تصادم اور سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک فارمولے پر کام ہو رہا ہے۔ ان مذاکرات کے دوران مقتدر حلقوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کچھ انتہائی واضح ریڈ لائنز سے بھی آگاہ کیا گیا ہے جن پر پی ٹی آئی کو ہر صورت عمل کرنا ہوگا۔ اب ریاست کی جانب سے جو انصار عباسی ریڈ لائنز بتا رہے ہیں، جو شرائط بتا رہے ہیں، ان میں پہلی تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی قیادت اور سوشل میڈیا ٹیم براہ راست مسلح افواج یا ان کی قیادت کو اپنے بیانات اور عوامی جو خطاب وہ کریں گے اس کے اندر نشانہ نہیں بنائیں گے۔ جبکہ دوسرا معاملہ ہے خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا۔ ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگرچہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور عمران خان کے اہل خانہ کو اسلام آباد آنے کی اجازت ہوگی، لیکن کسی بھی منظم قافلے یا احتجاجی جلوس کو حساس علاقوں یعنی ریڈ زون کی طرف جانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی انصار عباسی نے بشریٰ بی بی اور عمران خان کی بشریٰ بی بی کی بیٹی اور عمران خان کی بہن نورین نیازی کے حوالے سے بھی کچھ اہم انکشافات کیے ہیں۔ ان کے مطابق بشریٰ بی بی کو کمر کے درد کی شکایت ہے اور ڈاکٹرز نے سفارش کی ہے کہ انہیں ہسپتال منتقل کیا جائے، تو اس کے اوپر فی الحال اب وہ راضی ہیں، اور بشرطے کہ اگر یہ شرط کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی اس معاملے پر اگر سیاست نہ چمکائے تو ان کو ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی بہن نورین نیازی کے ساتھ بھی عمران خان کی ملاقات کے اوپر غور ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس عید پر خاص طور پہ بشریٰ بی بی کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی والدہ سے مل سکیں گی، اور عمران خان کی بہن نورین نیازی اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کی ان کو اجازت دے دی جائے گی، اور اگر معاملات پاکستان تحریک انصاف اپنے جو ریڈ لائنز ان کو دی گئی ہیں اس کے مطابق آگے چلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ یقینی طور پر اس طرح عید